السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ یہ بہت الگ طرح کی ویڈیو ہے۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ترکی میں تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ بھی فری میں، ساتھ ہی ساتھ وظیفہ بھی لینا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں اور اس کی آخری تاریخ کیا ہے، تو یہ مکمل باتیں میں بتاؤں گا۔ تو اس کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ آئندہ تعلیمی سال 2020 کے لیے، یعنی 2020 اور 21 کے لیے ترک گورنمنٹ نے اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ فل فنڈڈ اسکالرشپ ہے، یعنی اس میں آپ کو پورا پیسہ دیا جائے گا تعلیم کا، جس میں ایک بار آنے جانے کا ہوائی ٹکٹ، آپ کی اپنی پسند کی یونیورسٹی میں مفت داخلہ، مکمل ڈگری کی فیس معاف، ڈگری کے مطابق ماہانہ وظیفہ، رہائش کے لیے ماہانہ خرچ، ترکی لینگویج کا 1 سالہ کورس مفت۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں اور شرائط بہت آسان ہے۔ بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند نوجوان طلباء و طالبات کے لیے یہ سنہری موقع ہے، جبکہ اپلائی اور سلیکشن کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے اور نہ ہی کوئی سلیکشن کا امتحان رکھا گیا ہے۔ اپلائی کرنے کی بھی کوئی فیس نہیں ہے، بس ایک شرط ہے کہ آپ کی پچھلی تعلیمی کارکردگی اچھی ہونی چاہیے۔ یاد رہے، یہ اسکالرشپ بیچلر، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول کے لیے ہے۔ تازہ انٹرمیڈیٹ کیے ہوئے طلباء و طالبات بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور یونیورسٹی میں تعلیم شروع کر چکے ہیں، پھر بھی اس پر اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے جاننے والوں میں ایسے طلباء و طالبات موجود ہیں جو انٹرمیڈیٹ یا بیچلر یا ماسٹر ڈگری مکمل کر چکے ہیں اور بیرون ملک تعلیم کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ دیر نہ کریں، آج ہی اپنے کاغذات مکمل کروائیں اور اپلائی کریں۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم سبھی کی کہ اگر ہم نہیں جانا چاہے تو ایسا کوئی شخص جو اپنی قوم کا ہو، اس تک یہ خبر پہنچائیں کہ اگر وہ جانا چاہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا لے۔ اپلائی کرنے کے لیے مطلوبہ کاغذات کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، پچھلے تعلیمی مراحل کے مارک شیٹس اور سرٹیفکیٹس، یعنی جو بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، مارک شیٹس ہیں، وہ سبھی۔ کسی پروفیسر یا ٹیچر کا ریفرنس لیٹر، یہ تو کوئی بھی ٹیچر یا پروفیسر بنا کر دے دیں گے کہ ہاں یہ اچھا لڑکا ہے، اس نے تعلیم حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ یا بے فارم، دونوں میں کوئی ایک۔ شناختی کارڈ میں آدھار کارڈ ہے، بہت سارے شناختی کارڈ ہیں، وہ اس میں چلیں گے۔ اس کے بعد ہے پاسپورٹ، جس کی کم سے کم مدت 6 ماہ سے زائد ہو۔ اور 5 نمبر میں ہے، اگر کسی تعلیمی سطح پر یا ہم نصابی سرگرمیوں یا سپورٹس میں کوئی خاص پوزیشن حاصل کی ہے تو اس کے سرٹیفکیٹ۔ اور اب دیکھیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں بنا تو ارجنٹ بنیاد پر اپلائی کر دیں، جو آپ کو 20 فروری سے پہلے مل جائے۔ یہ آپ جان لیں، 20 فروری سے پہلے اپلائی کر دینا ہے آپ کو۔ اس کے بعد سارے مطلوبہ کاغذات کو اچھی طریقے سے اسکین کر لیں، تو اس کے ترکی اسکالرشپ کی سائٹ پر جا کر اپنے جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی اپلیکیشن رجسٹر کریں۔ اپلیکیشن میں اپنی ساری معلومات درست طریقے سے شامل کریں اور سب کاغذات اٹیچ کریں۔ نمبر 5 میں ہے، اپلیکیشن مکمل ہو جانے کے بعد سائٹ آپ کی تعلیمی سطح کے مطابق یونیورسٹیز اور پروگرام خود سامنے رکھ دے گی۔ ان میں سے اپنی پسند کی یونیورسٹی اور پروگرام منتخب کریں۔ نمبر 6، جب اپلیکیشن ہر طرح مکمل ہو جائے گی تو سائٹ آپ کو سبمٹ کا آپشن دے گی۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن کارروائی کا حصہ بن جائے گی۔ نمبر 7 میں ہے، اپلیکیشن کو ایک ہی بار میں مکمل کرنا ضروری نہیں، آپ مختلف مواقع پر لاگ ان ہو کر اپلیکیشن مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، اس کے بعد اپلیکیشنز کی اسکروٹنی ہوگی اور آپ کی اپلیکیشن اگر منتخب ہو گئی تو ای میل کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا اور آگے کے مراحل کے لیے مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ اپلائی کرنے کا لنک، یہاں لنک دیکھ لیں، ترکی turkey.bursley.gov.tr۔ لہٰذا اب دیر نہ کریں، یہ ایک کار خیر ہے
آپ کے بچے اپلائی نہیں کر سکتے تو دوسرے جان پہچان والے طلبہ کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ واضح رہے اس پروگرام میں سائنس، آرٹس کے علاوہ میڈیکل سائنس، لاء، کامرس و ٹیکنالوجی جیسے پروفیشنل مضامین بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اپلائی کی آخری تاریخ 20 فروری 2020 ہے۔ اس تاریخ سے پہلے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک خاص بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو بعد میں دیکھی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں۔ جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو بہت ساری جانکاریاں ملیں گی۔ ہو سکتا ہے ایک موقع آپ سے مس ہو جائے، تو اگلا موقع آپ مس نہ کریں۔ یہ ہر سال نکلتا ہے اس طرح کا فارم، اور اس طرح کے مواقع ہر سال ملتے ہیں۔ تو آپ ایک سال اگر کہیں آپ سے چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، اگلے سال کے لیے آپ تیار رہیں۔ تو آپ نے اگر اس ویڈیو کو دیکھا تو یہ جانکاری لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو شیئر کریں، بالکل شیئر نہیں کریں، یہ بات آپ دوسروں تک رکھ سکتے ہیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سے لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔